رائے بیان کریں گے اور اس کے بعد مسائل اور پھر جو ہے برآمد ہونا کے اندر ہی کے اندر دھیان کر دیں. باقی جو ماتا پتا رہتا ہے پھر تو مختصر یہ ہے کہ ارشاد رہا ہے کہ حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین. رسول اسلام کو یہ معلوم تھا کہ ہمارے دین پہ وقت پڑے گا, کوئی اور نہیں بچائے گا, میرا یہی نواسا حسین بچائے گا. اور جو بھی دنیا میں جو بھی کام کرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارا نام بھی باقی رہے اور ہمارا کام بھی باقی رہے. اگر کوئی مدرسہ بنا رہا ہے تو چاہتا ہے کہ باقی رہے, کوئی چیز بھی بناتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ باقی رہے گا. جو بھی ذہن میں سب سوچ لیجیے گا, بناتا ہے تو چاہتا ہے وہ باقی رہے, نام بھی باقی رہے اور کام بھی باقی رہے. لیکن رسول اسلام کو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہمارا نام بھی خطرے میں ہوگا, ہمارا کام بھی خطرے میں ہوگا. یعنی 61 ہجری میں رسول اسلام کا جو کام دین اسلام کی تبلیغ کیا, اور وہ تو کہتا ہی تھا یہ سب کیا ہے, ڈھونگ ہے, یہ سب یہ کہتا ہی تھا, یہ تمام چیزیں نہیں ہیں. تو اگر جو ہے اسی کو سمیٹ کر ایک نقطے میں اگر بیان کرے, یعنی 61 ہجری میں رسول کا نام بھی خطرے میں تھا, کام بھی خطرے میں تھا, اور جس نے باقی رکھا رسول اسلام کے کام کو بھی نام کو بھی اسلام کو بھی باقی رکھا, تو ایک نقطے میں یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام جو ہے اپنے وجود میں محمدی ہے اور بقا میں حسینی ہے. کہ حسین ابن علی نے جو ہے اسے باقی رکھا. اب آپ دیکھیں کہ اگر اس منصب کو دیکھیں کتنی جلدی جلدی آگے بڑھ رہے ہیں, اس منصب کو اگر کوئی باقی رکھا یعنی جو حسین ابن علی کی قربانی, تو دو کا دو بیٹا, ایک شہزادی زینب اور ایک سید سجاد. اگر جو ہے اس مقصد کو قربانی کے بعد اگر شہزادی زینب بیان نہ کرتی, سید سجاد بیان نہ کرتے, تو کربلا ہی نہیں رہ جاتا. جس طریقے سے ہے معاویہ اور اس کے جو ہے جو سب تھے ان کے میڈیا والے جو تھے, جس طریقے سے کہا کہ یہ خارجی تھے, خروج کیا اور ہم نے جو ہے قتل کر دیا, وہ بھی یہی سمجھتے تھے, یہی گمان نہیں کرتے تھے کہ مسئلہ جو ہے ختم ہو گیا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ شہزادی زینب اور سید سجاد نے کس طریقے سے حسین ابن علی کی مقصد کو. اسی لیے شہزادی زینب نے جو یہ کہلوایا تھا سید سجاد سے کہ یزید سے کہہ دو کہ ہمارے لیے ایک مکان خالی کروا دیں, تاکہ ہم 3 دن, سنیے گا بات بہت دقیق ہے, تاکہ ہم 3 دن جو ہے اپنے بھائی حسین کا ماتم کر سکیں. اب سوال یہ ہے کہ شہزادی آپ نے 3 ہی دن کیوں کہا؟ 4 دن بھی کہہ سکتی تھی, 5 دن بھی کہہ سکتی تھی, 10 دن بھی کہہ سکتی تھی, 2 دن بھی کہہ سکتی تھی. آگے شہزادی نے 3 دن کیوں کہا؟ یعنی شہزادی یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو ہم نانا کی سیرت کو قائم کر رہے ہیں. دعوت ذوالعشیرہ میں 3 دن اہتمام ہوا اور اسلام جو ہے پوری دنیا میں پھیل گئی. میدان غدیر میں 3 دن اہتمام ہوا, ولایت پوری دنیا میں پھیل گئی. ہم اپنے بھائی کے ماتم کے لیے 3 دن کا اہتمام کر رہے ہیں, ماتم پوری دنیا میں پھیل جائے گی.
کہ جناب موسیٰ نے دریائے دل سے پوری قوم کو جو ہے اپنی قوم کو بچا لیا، بچایا ہے نہیں، اپنی قوم کو جو ہے بچا لیا، یعنی دریا ہے، پانی ہے، تمام چیزیں ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو پانی کے ہوتے ہوئے تمام چیزوں کو ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لے، اسے موسیٰ کہتے ہیں، اور جو تشنگی میں بچا لے اسے جو ہے زینب کہتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے بھی آگ میں اپنے آپ کو بچایا، اللہ کا حاجت کوئی حاجت نہیں ہے لیکن اللہ سے ہے، آگ سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ جو اپنے آپ کو آگ سے بچا لے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جو چلے ہوئے خیمے سے امامت کو بچا لے اسے زینب کہتے ہیں۔ زینب کہتے ہیں۔ اور سید سجاد نے گھر والے یزید میں بتا دیا دیکھو کس کی پتنی، کس کی پتنی، یہاں تک کہ سب اس کے حبیب تھے، نکاح وغیرہ بج رہا تھا۔ سید سجاد نے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے ہیں، لیکن لوگوں نے کہا ارے کہ جانے تو ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، بیڑیاں ہیں، یہ جو ہے کیا کر سکتے ہیں، جانے کوئی کو جانے سے۔ اور یزید نے دیکھا کہ اگر اجازت نہیں دیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، دن خراب آ جائے گا، کہا کہ جائیں گے۔ اور جیسے ہی گئے اور سید سجاد نے جب خطبہ دینا شروع کیا تو اب کیا ہوا، اپنے مؤذن سے کہا اذان شروع کرو، اپنے مؤذن سے کہا، لیکن جو ہے جیسے ہی ہے نا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ آیا، اب جو ہے سید سجاد اس سے پہلے دہراتے رہے کہ اللہ بڑا ہے وہ ہے، پھر اس کے بعد جب سوال کر دیا کہ یہ بتاؤ کہ محمد جو ہے کس کے رسول ہیں، یہ جو ہے کس کے جد ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے یعنی اس کے دربار میں اور سہارا بھی لیا، تو کس چیز کا، حق کا سہارا لیا، پہنچ نہیں گئے، پڑھیے لیکن اب سنیے دقیق بات اور آخری بات، اس کے بعد مسائل پڑھ رہے ہیں کہ سید سجاد یزید کا دربار ہے، سب یزید کے چاہنے والے ہیں، سب اس کے درباری ہیں، اور سید سجاد منبر پہ آئے اور ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاندان توپ ہے، لیکن اس کے بعد جب سید سجاد آئے اور آنے کے بعد جو ہے حق بیان کیا، اب اس سے خطرناک موقع کون سا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دیکھ کر بولیے گا، پڑھیے سلوات محمد والا، اس سے زیادہ جو ہے ماحول تھا، جتنا ویسا ماحول تھا، سب درباری تھے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی بیڑیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود حق بول رہے ہیں، یعنی سید سجاد سے ہمیں درس لینا چاہیے، ہے نا، جو کہتے ہیں دیکھ کے سمجھ کے دیکھ کر پڑھیے سلوات، پڑھیے ایسے بول رہے ہیں، اس میں نہیں ہے بات، پڑھیے یہ سید سجاد باقی چیز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب سید سجاد نے امامت کے باب و دور سے سنبھالا، سید سجاد کی نظر جس چیز کے سب سے پہلے پڑی امام نے جب امامت کے باب و دور کو سنبھالا تو سب سے پہلے نظر پاک کے کٹے ہوئے سر
باپ کے پتے یہ ملتا ہے۔ اور آپ دیکھیں امامت کے باوجود کو سنبھالنے کے بعد سجاد نے جو سب سے پہلا حکم دیا سب سے پہلا جو حکم دیا کیا، شہزادی نے پوچھا کہ سید سجاد یہ بتاؤ کہ خیمے میں رہیں یا خیمے سے باہر رہیں؟ سب سے پہلا حکم دیا ماں بہنوں کو کہ خیمے سے باہر نکل جائیں گے۔ آزادارو یہی سید سجاد ہے، کربلا ہو گئی آج روز اربعین ہے، امام حسین کا شہداء کربلا کا شعر معلوم نہیں اگلے سال کون زندہ رہے کون نہ رہے، ہمارے درمیان اس کی سال موجود تھے، سال موجود نہیں ہے۔ اے پروردگار جتنے بھی ہمارے آزادار اس دنیا میں نہیں ہے ان کی روحوں کو اتنا موقع دے دینا کہ مجلس میں آ سکے۔ ہاں آزادارو یہی سید سجاد ہے۔ شام میں سید سجاد ہے اور یہ تھا کہ خارجی نے خروج کیا تو سب معلوم نہیں کامیان میں لباس پہن کر آئے تھے، نیا نیا لباس پہن کر اعزاز کرتے سب جو ہے خوشی منا رہے، خارجیوں نے خروج کیا۔ تو ایک مرتبہ رسول اسلام کا ایک صحابی صالح صحابی نام تھا صحابی، وہ شام پہنچ گئے۔ جب دیکھا کہ لوگ نیا نیا لباس پہنے ہوئے خوشی منا رہے ہیں، اس نے سوال کیا کہ یہ کون سی عید ہے؟ نہ مکے والوں کو معلوم ہے نہ مدینے والوں کو معلوم ہے۔ تو ایک شخص نے پہچان لیا کہ رسول کا صحابی ہے، کہا صالح صحابی یہ عید نہیں ہے، قیامت ہے قیامت۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ رسول کے نواسے کو شہید کر دیا گیا اور یہ اسیر ہو کر آئے۔ کہاں کوئی باقی ہے؟ کہاں حسین کا بیٹا سید سجاد کہاں ہے؟ اشارہ کیا سید سجاد کے ہاتھ میں ہتھکڑی بیڑیاں گلے میں خاردار تو نیچے تھی، سید سجاد سر اوپر نہیں کر سکتے، سر نیچے تھا۔ وہ شخص قریب آیا، آنے کے بعد سید سجاد کو سلام کیا۔ سید سجاد نے کہا بھائی تم کون ہو کہ ہمیں تو کسی نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ ہمیں سلام کرے، تم کون ہو؟ تو کہا کہ فضل رسول ہم جو ہے آپ کے نانا کے صحابی صالح صحابی میں۔ اچھا اتنا بتا دو کہ تمہارے پاس چند درہم ہے؟ اور کیا کہا مولا آپ تو لوگوں کو درہم و دینار دیتے ہیں اور آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ کہا یہ غوری جو نیزے کو بلند کیے ہوئے ہیں، اب سب کی نظر جو سر کی طرف ہے اور میری بہنیں اور پھوپھیاں ہیں، وہ سر بلند نہیں کر سکتی، کچھ اسے درہم دینار دے دو کہ نیزے کو لے کر آگے بڑھ جائے۔ پھر اس کے بعد سید سجاد نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی لباس ہے پرانا؟ نے کہا مولا آپ تو لوگوں کو لباس دیں گے، آپ پرانا لباس لے کر کیا کریں گے؟ تو سید سجاد نے کہا کہ دیکھو گلے میں جو نیچے نکلی ہوئی ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کپڑے کو جو ہے پاؤں کے نیچے رکھ دو۔ ہاں دادارو وہ رکھا چونک گیا، اللہ اکبر۔ اور آخرکار علامہ مجلسی یہ لکھتے ہیں کہ جب قید خانے میں جیسے یہ سجاد تو ایک شخص تھا عیسائی تھا، دوسرے شہر سے آیا تھا، شام سے گزر رہا تھا، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، اس نے سوچا کہ کچھ ہدیہ بادشاہ کو دے دے تاکہ وہ کچھ درہم اور دینار دے دے۔ ایک ہرنی لے کر جا رہا، جب قید خانے کی طرف سے گزرا اسے ایک آواز آئی، جب اسے ایک آواز آئی پلٹ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آتا، پھر جب غور کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہرنی جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے۔ سید سجاد سے وہ دوڑ گیا، یہ کون شخص ہے؟ اب اس کے بعد وہ سید سجاد کے قریب آئے، پکڑانے کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ ہیں کون؟ کہا کہ ہم جو ہے رسول کی بیٹی کے بیٹے اور ان کے فرزند ہیں۔ کہا کہ حسین کے بیٹے؟ کہا حسین کے بیٹے۔ تو کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ قید خانے میں کیوں؟ تو سید سجاد نے بتایا کہ میرے بابا کو شہید کر دیا گیا اور ہم بھوکے اور پیاسے ہم جو ہے اسیر ہو کر یہاں تک آئے۔ اس نے ایک فکرہ کہا یہ بتائیے کہ یہ ہرنی آپ سے کیا گفتگو کر رہی ہے؟
इमाम ने कहा कि सैयद ये हिरनी ये कह रही थी कि ये हमें शिकार करके लाया है और हमारे बच्चे हैं भूखे, लिहाजा कह रही थी कि मौला आप इससे कह दीजिए कि चंद लम्हे के लिए हमें इजाजत दे दे ताकि हम जाएं और अपने बच्चों को शीर पिला दें। बस इतना सुनना था कि उसने कहा कि मौला आप ये न कहिए चंद लम्हे के लिए, बल्कि हम इसे आजाद करते हैं। अब उसके बाद जो सामने आया, हर एक के दरवाजे को खटखटाया, कहा तुम्हारी गलत तो क्या हो गया है? हुसैन के खानदान और से असील है, उनका बेटा जो है कल काजिम है। अब उसने देखा कि एक इनकलाब बर्पा होगा, अब दूसरे हिंदा का देखा कि इनकलाब बर्पा होगा। अब उसने क्या किया? अब उसने सैयद सज्जाद को बुलाया और बुलाने के बाद उसने कहा कि हम जो है आपको आजाद करते हैं, दिल चाहे आप यहाँ रहें, दिल चाहे आप लोग मदीने चले जाएं। सैयद सज्जाद ने इजाजत, शहजादी ज़ैनब ने इजाजत दी। तो मुख्तसर इंशाअल्लाह मगरिब के बाद भी मुकम्मल करें, बस आखिरी जुमला, इजाज़त मिल गई और एक एक जो है खबर का आने लगी। यहाँ तक कि जब हज़रत अब्बास का सर आया, जनाब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ गई, असगर का सर आया, रुबाब आगे बढ़ गई, मेरे लाल ये जो है तुम अली अब्बा का सर आया, उम्मे लैला आगे बढ़ गई। और जब आखिर में हुसैन का सर आया तो तमाम बीवियां जो है वो खड़ी हो गई, तासीर किया। यहाँ तक कि दो सर थे, जब दमिश्क का उन्होंने सवाल किया तो कहा कि बताओ कि ज़ैनब अपने भाई के रोने या बच्चों के? हाँ दादा, उसके बाद जो है चादर चादरें आई। एक साल के बाद जो है बीवियों को चादर, एक साल के बाद चादर। अब जब चादर आ गया और हर एक जनाब ज़ैनब ने दिया, तुम्हें लैला ये आपकी चादर है, तुम्हें फरवा ये आपकी चादर है, अभी रुबाब ये आपकी चादर है। हर एक ने चादर उठा लिया, लेकिन एक छोटी सी चादर जो है उसी तरह पड़ी। आखिर में ज़ैनब ने उठाया और फिर जनाबे रुबाब ने चादर। अब जब काफिला जाने लगा, कहा कि महफिल और इस तरीके से एहतमाम हो, बस आखिरी फिक्रा इस तरीके से एहतमाम हो। अब जब ये काफिला जाने लगा तो शहजादी का वैसे भाई का चिल्लू करे और वकील आगे आगे। अब जब काफिला जाने लगा तो एक मरतबा शहजादी ज़ैनब ने कहा, ए मेरे नाम सैयद सज्जाद, सब तो मौजूद हैं लेकिन रुबाब नजर नहीं आ रहे। सैयद सज्जाद ने कहा, फूफी अम्मा हमें मालूम है कि बात किधर है। अब जब आगे बढ़े सैयद सज्जाद लेकर आए, कहाँ? जहाँ सकीना की कब्र। क्या देखा? जनाबे रुबाब लिपट कर बैठ कर रही है। बेटा अली असगर ने भी साथ छोड़ दिया, बेटी सकीना तुमने भी साथ छोड़ दिया। अब जो है जनाबे ज़ैनब कहीं क्या देखती है? छोटी सी चादर, कब्र सकीना भी है, जनाबे रुबाब बैठ कर रही है। शहजादी ज़ैनब लेकर गई, जनाबे रुबाब ने दमिश्क की पट्टियों से औरतों से ये कहा, क्या कहा? ये नहीं कहा कि झाड़ू लगा देना, सफाई करना, कुछ नहीं, ये कितना कहा जब शाम हो जाए तो इसे कब्र में चिराग रोशन कर देना, और जब मौका मिले तो इस कब्र में पानी डाल देना। ये काफिला चला कहाँ? करबला की तरफ से पहुंचा। इमाम का पहला साहिब जनाबे जाबिर नाबीना थे, वहां से गए, हुस्न किया और इत्र लगाने के बाद आए। कहाँ पे? नाबीना है, उनके साथ उनका गुलाम भी है, उसका नाम आतिया है, साथ में गुलाम भी है। जनाब जाबिर ने कहा कि ये बताओ कि हुसैन की कब्र किधर है? गुलाम ने कहा कि कैसे बताएं, ये तो कब्र है, कैसे हमें मालूम हो कि हुसैन की कब्र किधर है? तो एक मरतबा जो जनाब जाबिर ने कहा कि तुम हमें कब्र के दरमियान छोड़, कब्र के दरमियान छोड़। अब जैसे ही कब्र के दरमियान आए तो आतिया ने कहा
जाबिर से कि उधर से काफिला आ रहा। अब जब वो काफिला करीब पहुंचा सैयद सज्जाद का, जब करीब पहुंचा तो कहा कि देखो ऐसा करना नहीं हो, हुसैन के फर्जंद हो, नाबिला थे ना। तो अतिया गुलाम ने कहा कि ये बताइए कि हम कैसे पहचाने कि हुसैन के ये फर्जंद। कहा देखो वो जवान होंगे, दाढ़ी जो है स्वस्थ नहीं होगी, और वो लहीम और शहीद होंगे। जब कहा कि हैं तो, लेकिन जो है बाल सफेद है और वो जो है झुके हुए हैं। जब ये कहा तो एक मरतबा आवाज आई, जाबिर जाबिर कब्र से हट जाओ, मैं सैयद सज्जाद हूँ। जैसे ये कहा जाबिर नाबिला थे, आगे बढ़े। अब जो है देखें ये सन हो गया, लेकिन सैयद सज्जाद को किसी ने बाप का पूछा नहीं किया। लेकिन जब इमाम करीब गए जाबिर से निपट गए, और निपटने के बाद रोने लगे। अब जनाबे जाबिर ने सैयद सज्जाद को 1 साल के बाद बाप का पूछा दिया। अब जब पूछा गया एक मरतबा जो है इमाम ने कहा कि जाबिर हट जाओ। कहा मौला आखिर वजह क्या है? कहा कि मेरी बहनें और भूखियां। कहा मौला हम तो नाबीना हैं। कहा जाबिर आप नाबीना हैं, लेकिन आवाज तो सुन सकते हैं। अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद ने कैसे बर्दाश्त किया? तूफे ने, शाम में, तलवार में, जाबिर हटे और तमाम बीवियों ने अपने आप को ऊँटों से गिराया और हर बीवियां बैल कर रही हैं। यहाँ तक कि शहजादी ज़ैनब अपने आप को भाई के हुसैन के कब्र में गिरा दिया, और गिराने के बाद बहन कर रही, ए भैया उठो, हुसैन आई है, ए भैया उठो, रवाब आई है, ए भैया उठो, उम्मे फरवा आई है, ए भैया उठो, देखो तुम्हारी अमानतों को संभाल कर हम करबला तक लाए हैं। ए भैया अरे कहा है, लेकिन भैया हमें माफ कर देना, सकीना नहीं आई, जिंदा में सामने सो गई। मुझे अब्बास के पास ले चलो, सैयद सज्जाद अब्बास के पास लेकर आए। बस आखिरी फिक्रा अब्बास के पास लेकर आए, और जनाब रुबान ने भी सवाल किया, जनाब सैयद सज्जाद हर एक की कब्र तो मालूम हो गया, लेकिन ये बताओ कि असगर की कब्र कहाँ? मादर गिरामी असगर जो है बाबा के सीने पे सो है। बस आखिरी फिक्रा आई कहाँ पे? नशे के पास, हजरत अब्बास के कब्र के पास। बस आखिरी फिक्रा अलम बरामद होगा। आई और आने के बाद जनाब ज़ैनब ने तमाम बीवियों से कहा कि देखिए जितने भी मसाइल पड़े सब जो है वो बयान कर दीजिएगा, सब बयान कर दीजिएगा, लेकिन वो चीज न कहिएगा। क्यों? कहा कि ये जो है बेहिजाबी लफ्ज़ न करिएगा, और दूसरे जो है सकीना के बारे में न बताइएगा। वो जिंदा में रह गई, तमाम बीवी आई, मसाइल बड़े करने लगी। एक तमाम बीवियों ने कहा वाह जाबान, ए भैया मतलब कर लगे, सकीना के घर सामने सो गई। ए भैया ताकिया दे लगाए गया मनाने कैद से अजले हरम, आ गए चिहरुम मनाने कैद से अजले हरम, आ गए चिहरुम मनाने कैद से अजले हरम, आ गए चिहरुम मनाने
आ गए अपने हरम, आ गए मनाने कैद से अपने हरम, आ गए अभी तीन नौ ऐसी नौ पढ़ो ज़्यादा ज़्यादा आ गए मनाने कैद से अपने हरम, 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 आ गई सेना पता होगा ये तीन नौ पढ़ना है। जो हुए जुल्मों सितम, आ गए मनाने कैद से आपको दाल नहीं जाए मैं रखवा देंगे आ गए ताबूत बीच में रख देंगे।